يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے دو جہان بنائے ہیں. ایک یہ جہان ہے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اور ایک دوسرا جہان ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں. اس کا یقین اور عقیدہ صرف اہل ایمان کو ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی جہان ہے جو کہ انسانوں کے لیے ہے. مسلمانوں کے علاوہ، مومنوں کے علاوہ دنیا میں بھی دوسرے انسان بستے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان نہیں ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، کوئی ٹھکانہ ہے، کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے. ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ انسان اس دنیا میں وجود میں آیا، پیدا ہوا، بچپن گزارا، جوانی گزاری، بڑھاپا گزارا، اور ایک وقت آیا کہ اس کو موت آ گئی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. جانے کے بعد ان کے اپنے نظریے کے حساب سے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ راکھ بن کے ختم ہو گیا یا مٹی میں مل گیا، یا جس کی جس کنڈیشن میں، جس حالت میں موت آئی، بس وہ اس کا آخری مرحلہ تھا، آخری زندگی تھی. اس کے بعد اب اس کے بارے میں کوئی سوچ و بچار، کوئی وہم، کوئی خیال آخرت کے بارے میں اس انسان کے تعلق سے نہیں. ہاں، اتنا ضرور ہے کہ دنیا میں کوئی انسان آج تک ایسا نہیں گزرا، نہ قیامت تک ایسا انسان آئے گا جو یہ کہہ دے کہ انسان کو موت نہیں آئی. موت کا یقین سب کو ہے، کیونکہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. سب دیکھ رہے ہیں کہ میرے ارد گرد میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے. میرے رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں، دوست و احباب میں، ان کی فیملی میں. تو اس کا یقین ہے سب کو کہ موت تو سب کو آنا ہے، کسی کو موت سے بچنا نہیں ہے. اس کا ہر انسان کو یقین ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، فارسی ہو، مجوسی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، جو بھی ہو، موت سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. لیکن موت کے بعد والی جو زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں مسلمانوں کے علاوہ ایک مذہب کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انسان اچھے اعمال کرے گا تو وہ نرک میں جائے گا، اور برے اعمال کرے گا تو وہ سورگ میں جائے گا. ایسے ہی میں نے الٹا کہہ دیا، اچھے اعمال کرے گا تو سورگ میں جائے گا، اور برے اعمال کرے گا تو نرک میں جائے گا. یہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے، بہت مختصر اور بہت تھوڑے لوگ ہیں. اور ان کا کچھ تھوڑے بہت لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ انسان اچھے اعمال کرے گا تو اگلے جنم میں اچھے شکل میں اس کو پیدا کیا جائے گا، اور اگر برے اعمال کرے گا تو کتا، سور، خنزیر اور دوسری غلط شکلوں میں اس کو پیدا کیا جائے گا. یہ عقیدہ تو ہمارے عقیدے سے کسی بھی صورت میں میچ نہیں کھاتا ہے. لیکن وہ عقیدہ جس کے اندر کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ
اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے انسان سورگ میں جائے گا اور برے اعمال کرنے کی وجہ سے انسان نرک میں جائے گا، یہ عقیدہ کہیں نہ کہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اچھا ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے دماغ میں اور ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بھائی ہمیں مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہمارے اعمال کا حساب اور کتاب ہونا ہے، ہماری پیشی ہونا ہے، تو دنیا کی تمام برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ دنیا میں جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں وہ تمام برائیاں اس بات کا نتیجہ ہے کہ انسان کا آخرت کے اوپر سے یقین ہٹ گیا۔ آخرت کیا چیز ہے اس کو انسان جانتا نہیں۔ آخرت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے، واپس سے اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، حساب اور کتاب ہوگا، اچھے اور برے اعمال کے حساب سے ہمارے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس چیز کا یقین اور عقیدہ اور اس چیز کا نظریہ انسانوں کے ذہن و دماغ سے نکل گیا، اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہے نا دنیا میں موجود ہیں۔ اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ انسان اپنی 24 گھنٹے کی روزمرہ کی زندگی میں آخرت کا تصور کرے، یہ خیال کرے کہ یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند دنوں کے لیے اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، لہٰذا میں اس دنیا کے لیے اچھے اور برے کی تمیز کو کیسے بھلا دوں، جائز اور ناجائز کا فرق کیسے بھلا دوں، حلال اور حرام دیکھے بغیر میں کیسے کوئی فیصلہ کر لوں۔ انسان کو یہ تصور ہونا چاہیے، یہ خیال ہونا چاہیے۔ اگر ہر انسان یہ خیال کرنے لگ جائے کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، تو اس دنیا میں بے شمار اچھائیاں اور بے شمار خوبیاں خود بخود وجود میں آ جائیں گی، اور دنیا کی جتنی برائیاں وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گی۔ آخرت کا ڈر نہ ہونا یہی دنیا کی بہراربی ہے، یہی دنیا کو غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے، یہی لوگوں کے نظریے غلط نظریوں کی طرف جا رہے ہیں، اور غلط چیزیں جتنی بھی دنیا میں آ رہی ہیں وہ تمام اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ انسانوں میں آخرت کا تصور ختم ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو ٹوٹا پھوٹا دین ملا ہوا ہے جس کی بھی ہم قدر نہیں کرتے، دینی معلومات ہمیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان بنا دیا۔ ورنہ دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں، جو تہذیبیں ہیں دوسری، ان کو کچھ نہیں پتا، ان کو معلوم ہے نا کہ ہم سے کون پوچھنے والا ہے۔ جو طاقتور ہے وہی حاکم ہے، جو حاکم ہے وہی ظالم ہے، جس کے پاس دولت ہے وہی حاکم وہی ظالم، جس کے پاس پیسہ وہی سب کچھ۔ لیکن انسان کی زندگی میں اگر دین ہے، آخرت کا تصور ہے، تو وہ مالدار ہو کے بھی غریبوں جیسی زندگی گزارے گا، وہ حاکم ہو کے بھی رعایا جیسی زندگی گزارے گا، وہ طاقتور ہو کر بھی کمزوروں کی طرح زندگی گزارے گا، وہ ظالم بننے کے بجائے مظلوموں کی طرح زندگی گزارے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ میرے اللہ کو مجھے جواب دینا ہے، میری یہ دولت یہیں رہے گی، میری یہ جوانی یہیں ختم ہو جائے گی، میری یہ طاقت یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی، میری یہ بہادری یہیں کی رہی رہ جائے گی، یہ میرے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے اپنے اس مال کے نشے میں کتنے لوگوں پر ظلم کیا۔ اس کو آخرت کا تصور ہے، خیال ہے، ڈر ہے کہ میں نے اگر میرے مال کا غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کو مجھے اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ میں نے میری طاقت کا غلط استعمال کیا، مجھے جواب دینا پڑے گا۔ میں نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میں نے اپنے پاور کا غلط استعمال کیا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میں نے لوگوں کے حق مارے اپنی طاقت کے اور اپنے پاور کے نشے میں، اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا۔ لیکن جب انسان سے کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو، کوئی سوال کرنے والا ہی نہ ہو، اس کو کسی کے سوال کا ڈر ہی نہ ہو، تو پھر وہ تو کیا کرے گا؟ منمانی کرے گا۔ دیکھو آپ دنیا کے حالات ہمارے آپ کے سامنے ہیں۔
ہمارے اپنے ملکوں کے حالات اپنے سامنے، کسی بھی ملک کے حاکم کو جب اس بات کا ڈر نہ ہو کہ مجھ سے پوچھنے والا کون، میرے سے اوپر کون، مجھ سے کون سوال کر سکتا ہے، مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے، مجھے کون پھنسا سکتا ہے، مجھے کون مار سکتا ہے، مجھے کون نقصان پہنچا سکتا ہے، تو پھر وہ تو کیا کرے گا؟ من مانی کرے گا، تانا شاہی کرے گا۔ لیکن کسی انسان کو یہ اندیشہ لگا ہوا ہو، یہ خوف ہو کہ دنیا میں بھی مجھ سے پوچھ تاچھ ہوگی اور آخرت میں بھی مجھ سے پوچھ تاچھ ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی حاکم، دنیا کا کوئی بھی بادشاہ تانا شاہی اور منمانی، اور اگر اس کے دل و دماغ سے یہ ڈر نکل جائے کہ نہ تو مجھے کوئی دنیا میں پوچھنے والا ہے، نہ ہی کوئی مجھے آخرت میں پوچھنے والا ہے، تو وہ تو جو چاہے گا وہ کرے گا۔ پھر وہ نتیجے ہمارے آپ کے سامنے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہماری اپنی زندگیوں میں اس کے نقصانات محسوس کر رہے ہیں، وہ تمام چیزیں۔ اس لیے آخرت کا ڈر ایک ایسا فارمولہ ہے جو انسان کو غلط کاموں سے روکتا ہے، غلط فیصلوں سے روکتا ہے، ظلم کرنے سے روکتا ہے، منمانی کرنے سے روکتا ہے، زیادتی کرنے سے روکتا ہے، دھوکہ دھڑی سے روکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بادشاہ اور خلیفہ، آدھی دنیا پر جس بادشاہ نے حکم، کیسا پاور تھا، کیسی دین کی خدمت کی، کیسا دین کے کام کو انجام دیا، لیکن آخرت کا خوف اور آخرت کا ڈر ایسا کہ اپنی موت کے وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دنیا بھر کے سونا مجھے مل جائے تو میں بطور فدیے کے پیش کر دوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے کیا کر دے، یعنی ایسا صحابی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عشرہ مبشرہ میں سے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی، ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یعنی جہنم کو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ اپنی موت کے وقت رنجیدہ ہیں، خوفزدہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا کے برابر سونا مل جائے تو میں جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کیا کر دوں، سونا پیش کر دوں، یعنی ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کر دے، جہنم میں ڈالے۔ آخرت کا ایسا خوف ہے، ایک مرتبہ آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا، لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ بھائی مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، لوگ آئے مال غنیمت میں اپنا اپنا حصہ لے کر کے چلے، آپ مال غنیمت تقسیم کر کے کسی ضرورت کے لیے باہر چلے، پھر جب آپ آئے تو آپ کے پاس خبر پہنچائی گئی کہ آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے، آپ باہر آئے، ملاقات کی، تو ایک صاحب آئے کہنا کہ مال غنیمت میں سے مجھے حصہ نہیں ملا، مجھے بھی مال غنیمت میں سے حصہ۔ آپ نے کہا کہ جس وقت میں مال غنیمت تقسیم کر رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ میں نے اعلان کرایا تھا، اور آپ نے اس کو ایک درہ مارا، اس وجہ سے کہ جس وقت مال غنیمت تقسیم کیا گیا تھا اس وقت آپ آئے نہیں، اور اس وقت آ کر کے آپ نے جو ہے نا مداخلت کی ہے، ڈسٹرب کیا ہے، یہ کوئی آپ کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درہ اس شخص کو دیا جس کو مارا تھا، کہا تھا کہ بھائی میں نے غصے میں آپ کو یہ درہ مار دیا، آپ کی درہ مجھے بھی مار دیا، تاکہ بدلہ کیا ہو جائے، برابر ہو جائے، حساب و کتاب ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں اور مجھے اس کا جواب دینا پڑے میرے لیے مشکل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین آپ نے اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی کہ آپ بدلے میں اس سے کہیں کہ مجھے درہ مارے، غلطی اس کی ہے، تاخیر اس نے کی ہے، لیٹ یہ ہوا ہے، جس وقت مال غنیمت تقسیم کیا گیا تھا اس وقت یہ شخص حاضر نہیں ہوا، لہٰذا اس کا تاخیر کرنا اور بعد میں آ کر کے مداخلت کرنا اور آپ کو مال غنیمت دینے پر مجبور کرنا،
یہ اس انسان کی کیا ہے؟ زیادتی۔ آپ اپنی جگہ پر صحیح ہے، غلط یہ ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق نے کہا بھائی آپ بھی مجھے ایک درہ مار لو تاکہ بدلہ دنیا میں برابر ہو جائے، آخرت میں مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سوال کے جواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈسکس نہ کرنا پڑے۔ ایسا ڈر، ایسا خوف آخرت کا ان لوگوں کے اندر تھا، اور ایسی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ امیر المومنین، ساری دنیا میں سے آدھی دنیا کے اوپر جس کی بادشاہ، جس کی حکومت، کون کیا کر سکتا تھا؟ لیکن آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف آج کے وقت کے جو حاکم ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں، کیا ان کو آخرت کا خوف ہے؟ آخرت کا ڈر ہے؟ آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ اگر آخرت کا ڈر ہوتا تو اس دنیا کے اندر تاناشاہی نہیں ہوتی، اس دنیا کے اندر ظلم نہیں ہوتا، اس دنیا کی رعایا اپاہج اور لاچار نہیں ہوتی، بے بس نہیں ہوتی، کمزور نہیں ہوتی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ اگر میں کوئی خلاف شریعت تمہیں حکم دوں یا کوئی خلاف شریعت کام کروں تو بتاؤ تم میرے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے؟ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتے امیر المومنین آپ کا حکم سرا ہو کر، امیر المومنین ہے، وقت کا پردھان منتری ہے، پرائم منسٹر ہے، بھیا جان کی امان، اگر اس کے خلاف گئے تو جیل میں بند کر دے گا، اس کے خلاف گئے سولی پہ چڑھا دے گا، اس کے خلاف گئے تو یہ جو ہے نا ہمارے پر ظلم و تشدد کرے گا، ہمیں نقصان پہنچائے گا، جلا وطن کرے گا، جلا وطن کرے گا، ہمارا پاسپورٹ ضبط کر لے گا، اور نہ جانے کیا کیا ظلم و زور کے پہاڑ ہمارے اوپر ڈھائے گا، ہمارا مکان توڑ دے گا، ہماری زمین جائیداد ہڑپ لے گا۔ لیکن جیسا حاکم ویسے رعایا۔ امیر المومنین اگر آپ کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کریں گے ہم آپ کو تلوار سے سیدھا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ آدھی دنیا کا حاکم اس سے رعایا مسجد میں بھرے مجمع میں یہ کہہ رہا ہے، ایک شخص، عام سا شخص مجمع میں سے کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے امیر المومنین اگر آپ نے کوئی بھی حکم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کیا ہم آپ کو کیا کریں گے؟ تلوار سے سیدھا کریں گے۔ آج کے اس دور میں کسی کی ہمت ہے، کسی کی طاقت ہے کہ وقت کے بادشاہ کے سامنے اتنی بڑی بات کر دے؟ اور وقت کے بادشاہ میں اتنی برداشت کی صلاحیت ہے کہ اتنی بات سننے کے بعد بھی یہ جملہ بول دے کہ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ نہیں جو امیر المومنین کو اس کی غلطیوں پر ٹوک سکیں، جو امیر المومنین کو اس کی غلطیوں پر روک سکیں۔ یہاں تو غلطیوں پر ٹوکنا دور کی بات، ان غلطیوں کی صفائیوں کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے برباد کر دیے جاتے ہیں کہ وہ غلطیوں کو صحیح کیسے کر دیا جائے کہ غلطی غلطی ہوتی ہے، اس کو مان لینے میں فائدہ ہے۔ انسان غلطی ماننے کو تیار نہیں۔ بھائی کوئی غلطی آپ سے ہو رہی ہے، کوئی چوک آپ سے ہو رہی ہے، آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، آپ 2 سیکنڈ میں اس غلطی کو غلطی مان کر کے اس کی درستگی کی فکر کریں، لیکن آپ اس کو غلط ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے آپ نہ جانے کیا کیا اس کو نقصان میں ڈالنا، اس کو نقصان میں پہنچانا، یہاں ہزاروں کا خرچہ، یہاں لاکھوں کا خرچہ، یہاں اربوں کا خرچہ، اس کو بلا، اس کو بلا، اس کو دھمکا، اس کو ڈرا، یہ کر کے آپ اس غلطی کو کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایسا ہی کچھ ہمارے اپنے ملک میں اور اپنے وطن عزیز میں، اپنے دیش میں چل رہا ہے۔ ہر انسان بے بس بنا ہوا ہے، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، ہر انسان دہشت میں ہے، گھبراہٹ میں ہے، پریشانی میں ہے۔ میں نے کوئی جملہ بولا میرے لیے دقتیں کھڑی ہو جائیں گی، میرے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی، مصیبتیں کھڑے ہو جائیں گی۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ آخرت کا ڈر اور خوف نہیں ہے، سورگ اور نرک کا خوف نہیں ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کا انسان کو احساس نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو راہ راست پر رکھنے کے لیے انسان ظالم نہ بنے، انسان جابر نہ بنے، انسان حاکم ہو کے سب کچھ اپنے آپ کو نہ سمجھنے لگے، انسان بادشاہ ہو کر کے اپنے عہدے پر فائز ہو کر کے لوگوں پر ظلم نہ کرے۔ ایک فارمولا بتایا کہ بھئی تمہارے اندر آخرت کا احساس ہونا چاہیے، آخرت کا ڈر ہونا چاہیے، آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین،
فقیہ امت. اس دنیا میں 4 بڑے امام گزرے ہیں جن کو ساری دنیا مانتی ہے، جن کے سامنے اپنا سر خم کرتی ہے، جن کی اقتدا کرتی ہے. ان میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی موت کے وقت کہہ رہے ہیں کہ نہ جانے میرے انتقال کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں بھیج دیا تو میں اپنے آپ کو مبارکباد پیش کروں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا تو میں اپنے آپ کی تعظیم کروں گا. سمجھ رہے ہیں؟ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا فقیہ، آخرت کا ایسا خوف، آخرت کا احساس، آخرت کا ڈر. جب انسان میں آخرت کا ڈر ہوتا ہے، آخرت کا خوف ہوتا ہے، تو ہر وقت ہر کام میں اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اس دنیا میں جو کچھ تھوڑا بہت آڑا باکا ترچھا سیدھا، یہ جو تھوڑا بہت ہمیں اچھا اور صحیح نظر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے آخرت کا خوف نہیں ہے، دنیا کے قانون کا خوف. تھوڑا بہت جو کچھ ہمیں صحیح نظر آ رہا ہے، بہتر لگ رہا ہے، اس کے پیچھے دنیاوی قوانین کا ہلکا پھلکا خوف ہے. اور اب تو وہ بھی ختم ہو رہا ہے، کیونکہ دنیاوی قوانین بھی ایسے ہیک کر لیے گئے ہیں اور ایسا ان کے اوپر قبضہ جما لیا گیا ہے کہ جن لوگوں کی پہنچ بڑے عہدوں تک، حکومتوں تک اور حکومت کے نمائندوں تک اور حاکموں تک جن کی پہنچ ہے، وہ دنیا کے قانون سے بھی نہیں ڈرتے. جو ہوگا دیکھا جائے گا، کون ہمارا کیا کر لے گا. سارا قانون ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، عدالتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، بادشاہتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، حاکم ہمارا ہے، پارٹی ہماری ہے، مکھیہ منتری ہمارا ہے، پردھان منتری ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا ہے. کیا ہو جائے گا ہمارا کیا کر لو گے، کیونکہ خوف نہیں. دنیاوی قانون کا بھی جن لوگوں کو خوف نہیں ہے، آپ دیکھیں ان کی اسپیچیں دیکھیں، ان کی گفتگو سنیں، ان کے رویے دیکھیں، ان کے نظریات دیکھیں آپ، کہ کس طرح کی باتیں اور کس طرح کا ایٹیٹیوڈ اور کس طرح کا ظلم اور کس طرح کی بربریت اور کس طرح کا زہر اور کس طرح کی دہشت اس ملک کے اندر وہ پھیلا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے. آخرت کا تو ڈر ہے ہی نہیں، اہل ایمان کے علاوہ کسی کے پاس آخرت کا ڈر نہیں ہے. لیکن دنیا کے قوانین کا بھی ڈر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ کوئی نقصان ہو جائے گا، ہمیں جیل میں بند کر دیا جائے گا، ہمارے پر کچھ دھارائیں لگ جائیں گی، کچھ سزائیں ہمارے لیے مقرر کر دی جائیں گی. نہیں ہے، اس کا بھی خوف نہیں. اس لیے یہ تمام برائیاں، تمام نقصانات، تمام پریشانیاں ہمارے اور اپنے سامنے. ان لوگوں کو آخرت کا ڈر ہوا کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ بہت اللہ والے ہیں. ایک کسی امیر شخص کے پاس آپ کا جانا ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ امیر شخص بڑا غصہ ہو رہا ہے اپنے گھر والوں پر. امیر سے مراد مالدار. کبھی بیٹی پر غصہ کر رہے ہیں، کبھی بیوی پر غصہ کر رہے ہیں، کبھی خادموں پر غصہ کر رہے ہیں. میری شیروانی لاؤ، میرے جوتے لاؤ، میری خوشبو لاؤ، میرے فلاں سامان لاؤ، یہ لاؤ، ٹھیکا لاؤ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، حضرت خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے، آپ عجیب و غریب حالات میں آپ لگ رہے ہیں. فرمایا، آج میری ملاقات بادشاہ سے ہے، مجھے بادشاہ کے پاس جانا ہے، اس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں. یہ لوگ وقت پر میرے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ہر چیز کے لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، میری چیزیں میرے پاس موجود. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احساس دلایا کہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے ایسی تیاری، میرے جوتے کہاں، میرے موزے کہاں، میری شیروانی کہاں، میری خوشبو کہاں، میری ٹوپی کہاں، میری پگڑی کہاں. اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس نے دنیا اور آخرت کو بنایا، جس نے جنت اور جہنم کو بنایا، اس کے پاس جانے کے لیے کوئی تیاری ہے تمہارے پاس؟ اس کے پاس جانے کے لیے تمہارے پاس کوئی تیاری نہیں، اور دنیا کے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے تم تیاری کر رہے ہو. اس انسان کو آخرت کا احساس دلایا، آخرت کی یاد دہانی کرائی کہ بھیا اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جانا ہے، اس کی بھی ہمارے پاس کوئی تیاری ہونا چاہیے. صرف نام کا مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے آخرت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے. صرف 5 وقتہ نمازیں پڑھ لینا یہ آخرت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے. رمضان المبارک کے روزے رکھ لینا، عیدین کی نمازیں پڑھ لینا،
بقرعید پر قربانی انجام دے لینا، حج اور عمرہ کر لینا، اور چھوٹے موٹے صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کے احکام انجام دے لینا، تھوڑے بہت بھلائیوں کے کام کر لینا، یہ ہماری آخرت کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمارا دین بہت وسیع ہے، ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہمارا دین ہے۔ ہمارا دین 5 شعبوں پر مشتمل ہے: عقائد، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ یہ تمام چیزیں جب تک مکمل دین کے پیرائے میں ہم نہیں انجام دیں گے، اس وقت تک ہم کامل اور مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے، اور ہم آخرت میں نجات کے لیے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ تو ہر جگہ ہمارے اندر جو ہے نا کمیاں موجود ہیں، انسان ہیں، ہم ہو سکتی ہے ہمارے اندر، لیکن ہم دھیرے دھیرے آخرت کی طرف۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، بہت صوفی قسم کے آدمی۔ ہارون رشید جو بادشاہ تھا اس وقت کے بزرگ، ہارون رشید سے بڑی اچھی ان کی دوستی تھی، ہنسی مذاق چلا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کے پاس ملاقات کے لیے گئے تو ہارون رشید نے ایک لاٹھی ان کو پکڑا دی مذاق میں، اور کہا کہ تم سے بڑا کوئی بے وقوف تمہیں اس دنیا میں مل جائے تو اس کو یہ لاٹھی دے دینا۔ یعنی یہ کہا کہ تم اتنے بڑے بے وقوف ہو کہ تمہیں دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، سب کچھ آخرت کے لیے کر رہا ہو، تو میری نظر میں تو تم بے وقوف ہو، تم سے بڑا کوئی بے وقوف اس دنیا میں ہوگا نہیں، اس لیے یہ لاٹھی کسی کے پاس جائے گی نہیں، تمہارے پاس ہی رہے گی۔ ایک عرصہ گزر گیا، وہ لاٹھی بہلول نے اپنے پاس سنبھال کر کے رکھی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد ہارون رشید کی طبیعت خراب ہوئی، موت کا وقت قریب ہوا، آپ تعزیت کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے۔ ہارون رشید سے ملاقات ہوئی، کہا بھائی کیسی طبیعت ہے؟ کہنا نہیں، بس اب آخری وقت ہے، آخرت کا سفر درکار ہے۔ تو بہلول نے پوچھا کہ واپسی کب ہے؟ ہارون رشید نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، آخرت کے سفر کے بعد کوئی واپسی ہوتی ہے؟ کہنا واپسی نہیں ہوگی؟ کہنا نہیں۔ اچھا، جب واپسی نہیں ہوتی ہے تو وہاں آپ نے کوئی خیمہ لگایا، کوئی ہوٹل ووٹل آپ نے بک کی؟ آج کے زمانے کے حساب سے پہلے خیمے لگا کرتے تھے۔ کوئی نوکر چاکر خادم کوئی سیکورٹی آپ نے بھیجی وہاں؟ کہنا یار بہلول تم کیسی باتیں کر رہے ہو، آخرت میں یہ تمام چیزیں کیسے بھیجی جا سکتی ہیں؟ کہنا تم دنیا میں تو کہیں جاتے تھے تو مہینوں سے پہلے تمہارے لیے تیاریاں ہوتی تھی، گھوڑے آیا کرتے تھے، راستے تیار ہوتے تھے، خیمے لگتے تھے، تمہارے خادم نوکر اور چاکر پہلے سے وہاں کا ماحول تمہارے لیے بہتر اور درست کیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا سفر جس کے بعد آنے کی کوئی واپسی نہیں ہے، آنا نہیں ہے، اس کے لیے تم نے کوئی تیاری نہیں کی؟ کہنا بہلول آخرت کے لیے میں کیا بھیجتا؟ فرمایا بہلول نے کہ تم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تم سے بڑا بے وقوف اگر کوئی دنیا میں ملے تو اس کو یہ لاٹھی دے دینا۔ یہ لاٹھی میں نے سنبھال کر کے رکھی، میری نظر میں دنیا میں سب سے بڑے بے وقوف آپ کو یہ لاٹھی آپ سنبھال، یعنی آپ سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے کہ تم نے ایسا سفر جس کے بعد واپس نہیں آنا ہے، ایسی زندگی جس کے بعد دنیا میں نہیں آنا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، تو تم سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ سنبھالو یہ لاٹھی اب۔ یعنی انہوں نے ان کو نصیحت دی، سبق دیا کہ بھیا سب کچھ دنیا نہیں ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اور جس جہان میں جانا ہے آخرت میں اس کے لیے تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے تیاری ہونا چاہیے۔ علماء نے فرمایا 24 گھنٹے میں ایسا وقت ہم لوگ نکالیں روزانہ، بوڑھے کیا، جوان کیا، مرد کیا، عورتیں کیا، علماء کیا، عام لوگ کیا، ایک وقت ہم اپنے آپ کے لیے ایسا نکالیں جس میں ہم تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا سے یکسو ہو کر کے کٹ کے اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ تصور کریں، یہ خیال کریں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا، فرشتے میری روح نکالنے کے لیے آ گئے، میری روح نکل گئی، لوگوں نے مجھے نہلانے کے لیے تختے پر لٹا دیا، کفن پہنا دیا، تابوت میں لٹا دیا، اور لوگ اپنے کندھوں پر ڈال کر کے مجھے قبرستان لے گئے، قبر کے اندر مجھے ڈال دیا، اب قبر کے اندر مجھ سے کیا ہونا ہے؟ سوال جواب۔ جنت اور جہنم کا منظر میرے سامنے، انسان کچھ دیر کے لیے یہ احساس اپنے آپ کو کرائے۔ جب انسان یہ تصور کرے گا، یہ خیال کرے گا، تو اس کے اندر آخرت کی یاد تازہ ہوگی، آخرت کی یاد پیدا ہوگی، اس کو مرنے کے بعد والی زندگی کا احساس ہوگا، اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہوگا۔ روزانہ انسان 4-5 منٹ وقت نکال کے، ضروری نہیں کہ اس کے لیے مزید اپنے بستر پر لیٹنے سے پہلے چند منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا تصور اور خیال اپنے ذہن و دماغ میں کر کے
آخرت کی یادیں اپنے دماغ کے اندر دوڑائیں. بعض مرتبہ انسان پلان بناتا ہے نا کہ یار مجھے ممبئی جانا ہے, دہلی جانا ہے, تو کہاں ہوٹل لینا ہے, کہاں بہترین جگہ رہے گی میرے لیے, جہاں سے ساری چیزیں نزدیک پڑے, میٹرو نزدیک پڑے, اسٹیشن نزدیک پڑے, جامع مسجد, لال قلعہ نزدیک پڑے, اور میرے لیے وہاں ادھر ادھر گھومنا, ہمایوں کا مقبرہ وغیرہ وغیرہ سب جانا کیا ہو آسان. پہلے سے انسان ایک تصور اپنے ذہن و دماغ کے اندر لاتا ہے, خیال بناتا ہے, خاکہ بناتا ہے. بعض مرتبہ ایسی جگہ کے بارے میں خاکہ بناتا ہے جہاں پہلی مرتبہ جا رہا ہوتا ہے. تو آخرت کے بارے میں ایسا خاکہ انسان روزانہ اپنے دماغ کے اندر پیدا کرے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کب موت کا وقت آ جائے اور کب میں اس دنیا سے چلا جاؤں. اس کے لیے میں نے آخرت کے لیے تیاری کی, اور آخرت کا کیا منظر ہوگا اس کو سوچیں, اور اس کے لیے میں کیا تیاریاں کر سکتا ہوں وہ تیاریاں کریں. اس کے لیے آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ انسان وہ تمام کام جو یقیناً صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے, غلط ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف ہے, اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں, ان کاموں کو ایک دم نہیں چھوڑ سکتا, دھیرے دھیرے چھوڑنے کی کوشش کرے. ہر وہ کام جن سے اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ کے احکامات میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, ان کاموں کو کرنے کی کیا کریں, امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال پر اور احکامات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.